یہ جو افحسبتم والی آیت ہے نا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، اس آیت میں مال بہت ہے، دولت بہت ہے، رزق بہت ہے، برکت بہت ہے، بہت زیادہ ہے اس آیت، اور یہ رزق کو کھینچتی، ایسے کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا، 3 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل، میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جاتا۔ کسی نے کہا جادو ہے، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ، پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گیا، غیبی رزق ملنا شروع ہو، اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا، اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فراوانی بہت کرتا تھا اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی، مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا، درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی، سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا، چیزیں مل جاتی تھی، اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے۔ ایک شام میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا، وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں، تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، کسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مانے۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے نا آج کے مجھے درس کا کوئی کلپ سنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں، اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ تاکہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں۔ وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا،
یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک کی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا بس ایسے کہنے لگے۔ پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام، اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا، اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی، یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا۔ لوگوں کو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات نے پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، بزنس، بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا، اس نے کہا میں ہوں، تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا، تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آدھی کر لیں گے۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہی ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہذا بس اب سجھا بھی دے، میں نے کرنا کیا ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ یہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر لی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہی ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ
میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سننے لگے، میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مسلک فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت پیار، بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا میں تمنگر بن گیا، عزت دولت رزق صحت پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ملی۔ آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا قرآن پاک میں؟ میں بابل کی ببابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں جہاں ہاروت ماروت کا واقعہ ہوا۔ دو فرشتے اترے، غور سے سنیے گا۔ اس نے ایک چینل مجھ سے پروگرام لے رہا تھا تو انہوں نے کہا جی حجویری محل میں ہے، پھر میں نے یہاں دو چینل کو پروگرام دیے یہیں، تو ایک چینل مجھ سے کہنے لگا جادو کہاں سے آیا؟ آج آپ کو ہی بتا دوں جادو کی تاریخ۔ کہہ لے گا آپ جادو کی تاریخ بتا سکتے ہیں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مصر سے آیا۔ کہہ رہے مصر سے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا عرشوں سے آیا، آسمانوں سے آیا۔ اللہ نے بندوں کی آزمائش بھیجی، دو فرشتوں کو بھیجا، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرا کا نام ماروت تھا۔ ان کو جا کے سکھاؤ اور ہر چیز بتاؤ، خیر بھی اور شر بھی، ہر چیز بتاؤ۔ دیکھو یہ کرو گے تو اس کے کرنے سے شر پیدا ہوگا، یہ کرو گے اور اس کے کرنے سے خیر پیدا ہوگی، اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو خیر میں جھولیاں بھرو یا شر میں جھولیاں بھرو۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کوئی فیل ہو گئے اور کوئی پاس ہو گئے۔ یہ ہاروت ماروت نام جو ہے آج بھی، ہاروت ماروت نام آج بھی اس سے شریر جنات اور کالے جادوگر اور کالا جادو ڈرتا ہے۔ جن کے ہاتھوں پہ یہ عمل لکھا جائے گا اللہ انہیں بخت دے گا، برکت دے گا، اور وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ ان ہاتھ کی لکیروں کے اندر اللہ پاک قسمت کی لکیریں، برکت کی لکیریں اور عطا کی لکیریں بھر دے گا۔ وہ لا علاج بیماریوں کے لیے جسم میں اندیکھی قوتیں، طاقتیں اثر کر رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اس کو کی خلاصی کے لیے، اور یہ چند لمحوں کا عمل ابھی ہم کرنے والے ہیں، چند لمحوں کا عمل۔ قرآن میں ان دو فرشتوں کا نام موجود ہے، اور قرآن ان طاقتور قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ طاقتور الفاظ ہیں، اور اللہ نے ان طاقتور الفاظ کو طاقت اور روحانی قوت دی ہے، اور اللہ کی رحمت سے طاقتور ترین جنات ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، کالی چیزیں ہو، کوئی دشمن کا وار ہو، اس سے دور ہوتا ہے ان دونوں ناموں کے لکھنے سے جو عمل ہم ابھی کر رہے ہیں۔ یہ اجتماعی عمل ہے، اس کا بھی ہدیہ ہے، کوئی میٹھی چیز اپنے حسب توفیق آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اتوار تک جتنے بھی روحانی عمل ہیں ان سب کا ہدیہ آپ اکٹھا دے سکتے ہیں، حسب توفیق اپنے ہاتھوں سے یہاں بانٹ دیں، اپنے مقام پہ بانٹ دیں، جہاں بھی بانٹ دیں، لیکن ہدیہ بہت ضروری ہے، ہدیہ بہت ضروری ہے۔ اور پوری دنیا اس عمل میں ہمارے ساتھ ہے، رات کے عمل میں بھی ساتھ تھی، پوری دنیا 3 دن پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا ہمارے ہر عمل میں، ہر روحانی دنیا میں شامل ہے۔ پوری دنیا ہمارے ہر روحانی عمل میں، روحانی توجہ میں اور روحانی خیر میں پوری دنیا شامل ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی پر 11 بار ہاروت لکھیں۔ جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی پھیرتے ہوئے ہاروت پڑھتے جائیں۔ پھر غور سے سنیں میری بات، پہلے توجہ سے سن لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔
ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس شہادت کی انگلی کے اندر یہ سہتے بے نیام ہے، یاد رکھ، یہ ننگی تلوار ہے۔ میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں، اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے۔ اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے۔ اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے اور بہت طاقت ہے، حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی۔ اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام، بہت انوکھے نظام، ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ دو چیزیں۔ اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سفلی عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت جلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک ماریں، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں، اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنی گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ سجدوں میں 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو 2 رکوع کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی
वआफिनी, मगफरत फरमा, रहम फरमा, आफियत अता फरमा। आफियत, आफियत, दिल की आफियत, दिल का सुकून है। जज्बों की आफियत, लाजवाब जिंदगी है, टेंशन फ्री लाइफ है। आफियत, खाने में आफियत है। यह खाना मेरे लिए बीमारी नहीं बना, सेहत बना है। एक कदम के बाद दूसरे कदम पे आफियत है। मैं फिसला नहीं हूं, मैं चलता रहा हूं। बैठा हूं तो उठा हूं, फिर उठ के बैठ गया हूं। यह भी आफियत है। ये नवाला खुराक की नाली में गया है, पानी की नाली में नहीं गया। पानी पानी में की तरफ जा रहा है, आफियत है। देखें, आप एक ही वक्त में पानी भी जा रहा, खुराक भी जा रही है, सांस भी जा रही है। अब यह सांस की नाली में चला जाए, आफियत नहीं। करीब हमारे एक जानने वाले फौत हुए, सिर्फ मछली का कांटा फंस गया। सारी जिंदगी मछली खाई थी, ये कांटा आफियत न बना और ये कांटा मौत बन गया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, माफ कर दे। जो हमेशा माजरत करता है ना, माफी मांगता है हमेशा, रब उसके लिए अपने खजानों के दरवाजे, दौलत है, रिस्क है, सेहत है, इज्जत है, आफियत है, अल्लाह खोल देता है। आफियत मांगता है और माफी मांगता है, हर वक्त माफी, हर वक्त माफी। इस दुआ की ताकत अपनी जिंदगी में तासीर, कमाल। अच्छा, पहले आदत बना लें, एक वक्त आएगा ये आदत इबादत बन जाएगी। पहले आदत बनाएं, मुराकबे की आदत बनाएं पहले, और एक वक्त आएगा फिर मुराकबा आदत से इबादत पे चला जाएगा। सच्ची बात बताऊं, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, कोई हमें पहचान ही नहीं सकेगा। रब वो दिल की रोशनी अता फरमाएगा, मुराकबे की मश्क 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 और मश्क की वजह से वो रोशनी अता फरमाएगा, जो जागती आंखों से अल्लाह वो दिखाएगा जो मुझे आपको बंद आंखों से नहीं देख सकेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। छोटे से अल्फाज हैं, जिंदगी में रस घोल देते हैं। बड़ी बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलात, उलझने, इनको जिंदगी से निकाल के धो देते हैं। बेहतरीन शहजादों जैसी जिंदगी रब गुजरवाता है, चाहे छोटा घर हो या एक चारपाई हो या टूटी खाट हो। अल्लाह पाक हैरत अंगेज खुशहाल जिंदगी और लाजवाब बेहतरीन मौत, और आगे आखिरी दर्जे का इस्तकबाल, आखिरी दर्जे का इस्तकबाल, आखिरी दर्जे का इस्तकबाल। सजदा आखिरी अमल है, इबादत का निचोड़ है, अल्लाह की हाजिरी और अल्लाह की हुजूरी का एक हैरत अंगेज ताकतवर तरीन रुकन है सजदा। और ये दो सजदों के दरमियान दुआ है। और मौजूदा इस वक्त मौजूदा जो बेतरतीब जिंदगी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार औलाद है, बेटी बेटा है, घर है, जेब है, या गाड़ी है या सवारी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पता नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ क्या हो, पल में क्या हो जाए, घर के हालात क्या हों, जिंदगी के हालात क्या हों, आज क्या है, कल क्या हो, कोई खबर नहीं। इन लम्हों में इस दुआ की अशद तरीन जरूरत है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, बस रहम फरमा, वआफ़िनी, आफियत दे दे। बदन की आफियत, आंखों की आफियत, ज़हन की आफियत, दिल की आफियत, जज्बों की आफियत, औलाद की तरफ से आफियत, घर की तरफ से आफियत, बेटी की शादी होनी है, आफियत हो गई, आफियत, बहू आनी है, आफियत हो गई, आफियत, सवारी मिली है तो इसको आफियत का जरिया बना। ये सवारी मेरी मौतों और मेरी जिल्लतों और मुझे लूला लंगड़ा करने, हाथ पांव कटने, परेशान होने का जरिया ना बने, आफियत अता फरमा। दूसरा रुकू की दुआ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये 5 जुमले हैं छोटे छोटे, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये 5 जुमले हैं छोटे छोटे। मैं कहता हूं जिंदगी में जिस बंदे के घुटने खत्म हो गए हों, सब कुछ घिस गया हो, अल्लाह चलने के काबिल बनाएगा, कमर के मोहरे
پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی